الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الأولين والآخرين وخاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه وجنوده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بزرگان محترم، معزز سامعین، گزشتہ جمعے کو یہ پیش کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا ہے. وہ پہلے انسان بھی تھے، پہلے پیغمبر بھی تھے. آدم علیہ السلام کے زمانے مبارک سے لے کر کے حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک شرک نہیں تھا. یہ تو ہے کہ لوگ غلطیاں کرتے تھے، گناہ کر لیتے تھے، جیسے کہ ان کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شرک نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے شرک شروع ہو گیا تھا. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں ہے: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. سورہ نوح میں ان کا تذکرہ ہے. ان کی مورتی پہلے بنائی کہ ان کو دیکھ کر کے ان کی یاد آئے گی. ان کی یاد آئے گی تو ان کی تعلیمات کی اور باتوں کی یاد آئے گی، اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. شیطان نے آہستہ آہستہ بہکایا، اور بعد میں ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں کو بڑے چونکہ مقدس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت قریب ہیں، لہذا ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر کے ان بزرگوں کی پوجا بھی کرنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے ان 5 بزرگوں کی مورتیاں اور تصویریں بنا کر کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا. اور جب نوح علیہ السلام نے ان کو منع کیا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کی. کیا تاکید کی؟ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. ہرگز نہ چھوڑو تم لوگ ود کو، یغوث کو، یغوث کو، یعود کو، نصر کو، ولا سواعا، سواع کو، ولا یغوث، یغوث کو. تو ان 5 کو مت چھوڑو. ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق. یعوق کو مت چھوڑو، نصر کو مت چھوڑو، یہ ان کے نام تھے. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ پہنچ گیا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا دین و شریعت کی تعلیم دیا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے بہت ساری باتیں دنیا کی بھی بتلائی ہے جس میں لوگوں کی سہولت آسانی ہو. اور دنیا کی باتیں سیکھنا اور سکھلانا اگر وہ ناجائز نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نامعقول چیز، ناپسندیدہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو دنیاوی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائے گا، ضرورت محسوس کرے گا، نئی نئی چیزیں ایجاد بھی کرے گا، اور یہ ساری نئی باتوں کی ایجاد جو ہے وہ من جانب اللہ ذہن میں آتی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا جس کا تذکرہ ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تم کو ہم کتاب دے دیں اور علم و حکمت کی باتیں بتا دیں، نبوت دے دیں، پھر تمہارے ہاں کوئی رسول آ جائے
مصدق لما معکم، اور رسول ایسے آ جائیں جو تمہاری تصدیق کریں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نبی نے پچھلے نبی کی تصدیق کیا کہ وہ سچے تھے، کسی نے کسی کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم کو ہم کتاب دیں، نبوت دیں، حکمت دیں، علم دیں، اور تمہارے زمانے میں کوئی پیغمبر آ جائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تم کسی نبی کے زمانہ نہ پاؤ تو اپنے امتیوں سے کہہ جانا کہ وہ ان کی مدد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ سلسلہ ہوتا رہا، چنانچہ ظاہر بات ہے جب تمام نبیوں کے بارے میں قرار کروایا گیا تو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدرجہ اولیٰ قرار کرایا گیا ہوگا۔ تو ہر نبی سے کہا گیا کہ بعد میں آنے والے نبی کی تصدیق کرو، تمہاری زمانے میں آ جاؤ، ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہا گیا اور کہا گیا ہوگا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نام لے کر بھی پرانی کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پیشین گوئی کیا، حضرت عیسیٰ نے پیشین گوئی کیا، اور بہت سارے نبیوں نے پیشین کیا کہ بالکل آخر میں ایک نبی آئیں گے جو بڑے عظیم المرتبت ہوں گے، آخری پیغمبر ہوں گے، تم سب ان کے اوپر ایمان لانا، اپنی امت سے کہہ جانا۔ تو یہاں کہ تمام آسمانی کتابوں میں جو بڑی بڑی ہیں اس میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ صحابہ کرام کی علامت بھی بیان کی گئی ہیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ والے بھی ایسے ایسے ہوں گے۔ اس سے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو، فلسطین کو فتح کیا تھا تو سارے جتنے وہاں پر عیسائی راہب تھے اور پوپ تھے اور پادری تھے، انہیں قبضے میں پہلے تھا۔ وہ اپنے قلعوں پر اپنی کتابیں لے کر کے چڑھ گئے اور کتابوں میں دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کی کیا پہچان ہے، اور حضرت عمر کو دیکھتے تھے، اس کو مقابلہ کر کے دیکھتے تھے یہ نشانیاں ان پر فٹ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر پر ان کی کتابوں میں جو نشانیاں پیش کی گئی تھیں وہ نشانیاں ان پر بالکل فٹ ہو گئی ہیں، منطبق ہو گئی ہیں، تو ان لوگوں نے کہا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قلعے کا دروازہ کھول دیا، آج سے شہر آپ کا ہے۔ تو پیشین گوئیاں پہلے سے موجود تھے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کر، اور پیشین گوئیاں موجود تھیں، اسی لیے جب سرکار تشریف لائے ہیں تو یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم، یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں جب سرکار کی خدمت میں پہلے پہنچا تو میں نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا، مرد حقانی کی پیشانی کے نور، کوئی عالم ربانی مرد حقانی اس کی پیشانی کے نور بتلا دیتا ہے۔ مرد حقانی کے پیشانی کے نور کب چھپا رہتا ہے ذی شعور کے سامنے، کب وہ چھپا رہتا ہے، ہر آدمی پہچان لیتا ہے۔ تو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے یہودی پہچانتے تھے یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں پیشین گوئی ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں، سب سے بڑی چیز حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں انسان کا تکبر اور دنیا کا مفاد ہوتا ہے۔ آدمی نہیں مانتا ہے۔ یہودی پہچانتے تھے لیکن جانتے تھے ایمان لے آئے تو جائز ناجائز کے چکر میں پڑنا پڑے گا، ایمان لے آئے تو محمد کی غلامی کرنی پڑے گی، اب ہم خود چودھری بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کے تابع ہو جانا پڑے گا، دنیا کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، ہم حرام کا نہیں کما سکیں گے، حرام کا نہیں کھا سکیں گے، ہم کو عبادات کرنی پڑے گی، شریعت کی پابندی کرنے پڑے گی۔ لہذا جاننے بوجھنے کے باوجود بھی سرکار پر ایمان نہیں رہا، لیکن خوب پہچانتے تھے یہی نبی آخر الزماں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یعرفونہ، یہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کو پہچاننے میں آدمی کوئی غلطی نہیں کرتا، شکل دیکھ کر پہچان لیتا، آواز سے پہچان لیتا ہے، جسم کے عضو عضو سے پہچان لیتا کہ میرا بیٹا ہے، پہچان لیا جاتا ہے۔ اور اب تو ڈی این اے کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا ہم اس سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جیسا یہ اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے نبی آخر الزماں کو پہچانتے ہیں۔
عبداللہ ابن سلام جن کے بارے میں کہہ رہا تھا، جب سرکار کی خدمت میں آئے تو پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ جھوٹے نہیں ہیں. اور میں نے کیا دیکھا؟ میں نے ان کی جو سب سے پہلی بات سنی ہے وہ یہ سنی، افشوا السلام، سلام کو رواج دو. سلام جانتے ہیں، سلام ایک بہت بڑی دعا ہے، اس کو رواج دینا چاہیے. اور رواج دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جان پہچان کہ جو مسلمان آپ کو نظر آ جائے آپ اس کو سلام کیجئے. عرفت او لم تعرف، چاہے پہچانتے ہو چاہے نہیں پہچانتے ہو سلام کرو. یہ الگ بات ہے مسلمانوں پہ شکلیں بگاڑ لیا. کوئی اسلامی یونیفارم مسلمانوں کے اوپر نہیں رہ جاتا ہے، داڑیاں منڈاتے ہیں، لباس بھی غیر اسلامی پہنتے ہیں، شکلیں ایسی بنائے رہتے ہیں کہ پہچانا نہیں جاتا کہ مسلمان ہے. لیکن اگر پہچان میں آ جائے تو سلام کرنا چاہیے. سلام بہت بڑی دعا ہے اور یہ ملاقات کرنے کا بہترین طریقہ ہے. سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اگر آپ نے کہا السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے، جو خود سلام ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سلام ایک نام ہے 99 ناموں میں، اسی لیے نام رکھا جاتا ہے عبد السلام. سلامتی والی ذات کا یہ بندہ ہے عبد السلام، بہترین نام ہے. تو سلام والا، اور سلام کے معنی سلامتی کے بھی آتے ہیں، سلام کے معنی سلامتی کے بھی آتے ہیں. اس لیے السلام علیکم مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے، خیر و عافیت سے رکھے. یہ کتنی بڑی دعا پائی جاتی ہے. تو اللہ کا نام بھی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اللہ کا نام مانو تب بھی وہ صحیح ہے. ایک بہترین قسم کی دعا ہے. اس لیے مسلمانوں کو سلام کو رواج دینا چاہیے، چاہے پہچانتے ہوں چاہے پہچانتے نہ ہو. اور اسی سلام و سلم سے اسلام بنا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں سلم میں پورے داخل ہو جاؤ. اور سلم کے معنی آتے ہیں صلح اور امن، شانتی، سلم کے معنی آتے ہیں. یعنی تم آپس میں سلامتی والے بنو. اسی سے اسلام بنا ہے. اسلام مطلب یہ کیا ہوا؟ اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی دین اسلام کو قبول کر کے یہ سلامتی والا بن جاتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی جھگڑا نہیں رہتا، شرک نہیں کرتا ہے، یہ سلامتی والا ہے. اسلام کوئی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا نہیں ہے. جو شرک کرتا ہے وہ جھگڑا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی کے خلاف نہیں ہے، یہ سلامتی والا ہے، یہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے. اسلام کا مطلب یہی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہ جھگڑنا. تو سلام، اسلام کو بھی سلام اسلام کا اسی لیے کہا گیا ہے. فرماتے ہیں عبداللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے سرکار کے زبان مبارک سے سنا کہ فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ. یہ دعائیہ جملہ ہے، لوگوں میں پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. دیکھیے ایک تو کھانا کھلانا دوستوں کھلانا وہ بھی اچھی بات ہے، وہ ہدیہ ہو جاتا ہے. ایک کھانا کھلانا غریبوں کو کھلانا وہ صدقہ بن جاتا ہے. دوستوں کھلاؤ گے تو ہدیہ، اور کسی مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ دینا ہدیہ کہلاتا ہے. چونکہ آپ نے کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا ہدیہ دے کر کے، اس پر بھی ثواب ہے، لیکن صدقے کا نہیں، ہدیہ کا ثواب ہے. اور کسی غریب کو اگر آپ کھلا رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں تو اس پر بھی یہ ثواب ہے، لیکن وہ ہدیہ کا ثواب نہیں ہے، صدقے کا ثواب ہے. تو دوستوں کھلانے پر ثواب ہے اس لیے کہ وہ ہدیہ ہے، دل خوش ہوتا ہے. اور غریبوں کو محتاجوں کھلانے پر بھی ثواب ہے اس لیے کہ وہ صدقہ ہے، صدقے کے اوپر بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے. تو فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلانے کے مزاج بناؤ. ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء، اور خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ بعض مرتبہ دروازے پر کھڑے رہتے تھے، کوئی گزرے تو بلا لوں ساتھ میں کھانا کھلانے کے لیے. اور کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بریانی پکا کے کھلا، جو ہے ماحضر وہ کھلا دیجئے، یہی سنت بھی ہے. سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کوئی صحابی آپ کے ہاں تشریف لے جاتے، حاضر خدمت ہوتے، کچھ نہیں تو کھجور ہی کھلا کر کے واپس کر دیتے تھے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے، شموگا کئی مرتبہ آ چکے ہیں. ان کے کمرے میں جہاں تشریف فرماتے تھے، مہمان خانے میں، آفس میں کہہ لیجئے، الماری میں انہوں نے بہت سارے بسکٹ رکھ رکھے تھے. بسکٹ جب کوئی مہمان آتا تھا، اب کہاں ہر ایک کو چائے پلائیں گے، کہاں ہر ایک کو کافی پلائیں گے، بڑی جھنجھٹ ہوتی ہے. تو جب مہمان جانے لگتا تو ایک بسکٹ کے پیکٹ دے دیتے تھے، اسے کھا لیجئے. یہ بھی مہمان نوازی ہے.
مہمان نوازی کے لیے ولیمہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ بکھیڑا کریں. بکھیڑا کرنا تو جائز بھی نہیں ہے، اسراف کہلاتا رہتا ہے. اس لیے مہمان نوازی کی مزاج ہے. مہمان نوازی کیا ہے؟ جو حاضر ہو اس کو ان کے سامنے پیش کر دیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام تو بڑے زبردست مہمان نواز تھے. اتنے زبردست مہمان نواز تھے کہ فرشتے عذاب لے کر کے قوم لوط پر جا رہے تھے. لوط علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی پیغمبر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. ان کی قوم جو ہے وہ بہت بدترین قسم کے گناہ مبتلا تھی. مرد سے اپنی خواہش شہوت کو پورا کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر کے. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے. یہ کیا سمجھے ہیں کہ ہمارے مہمان آدمی ہیں، بس ان کو بٹھایا اور بٹھا کر گھر میں اندر گئے. اور پہلے سب بکری ہی پالتے تھے، بکرے اونٹ یہ اس زمانے کا مال تھا اور زیادہ کچھ مال تو ہوتا نہیں تھا. گئے اور فوراً خود ہی بکرا ذبح کیا، جھٹپٹ مہارت تھی، اور جھٹپٹ گوشت بنایا اور بھون کر کے لا کر کے رکھ دیا. اور پہلے زمانے میں سادے طریقے پر گوشت کھایا جاتا تھا. یہ جو ہم لوگ خوب تل کر کھاتے ہیں یہی نقصان کرتا ہے، سادہ گوشت نقصان نہیں کرتا ہے. تو سادہ گوشت کھایا جاتا تھا، وہ بھون کر کے بکرا لے کر کے آ گئے، کہا کھائیے، کہا ہم تو نہیں کھاتے. اب ان کو شبہ پیدا ہوا. یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بھئی یہ سارے دشمن معلوم ہوتے. دشمن کیا نہیں کھاتا ہے. یہ اگر اچھے لوگ ہوتے، ہمارے دوست ہوتے اور محبت اور عقیدت کی وجہ سے ملاقات کے لیے آئے ہوتے تو کھاتے. تو دشمن معلوم ہوتے ہیں. فرشتوں نے تسلی دیا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، قوم لوط پر عذاب لے جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے. ہم وہ انسان تھوڑا ہی ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں، ہم میں کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، تو مشینوں کی طرح ہوتے ہیں فرشتے. تو اتنے مہمان نواز. پوچھا بھی نہیں. پوچھنا بھی زیادہ اچھا نہیں کہ بھئی آپ کے لیے چائے لاؤں. یہ پوچھنے کیا بات ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی بہرا آدمی ہوگا تو کہے ہاں چائے لاؤ، ورنہ کہہ دے گا نہیں صاحب کچھ نہیں چاہیے. آپ کسی پوچھا صاحب کھانا کھائیں گے تو بے شرمی سے کیسے کوئی کہہ دے گا میں کھانا کھاؤں گا. کھانا کھلانا، کھانے کے وقت خود لے آنا چاہیے. پوچھے تب آپ لے کر کے آئے تو پوچھنے والا کوئی آدمی اس وقت پوچھے گا جبکہ اس کے اندر کچھ شرم نہ ہو، بالکل بہرا قسم کا آدمی ہو، ورنہ آدمی انکار ہی کر دے گا. اس لیے مہمان نوازی یہ نہیں کہ آپ پوچھ کر کے کوئی کام کریں. ہاں بے تکلف دوست ہو تو الگ بات ہے، اس سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہر آدمی سے پوچھ رہا صاحب کھانا کھائیں گے، کہہ دے گا نہیں. چائے پئیں گے، کہہ دے گا نہیں. اس لیے کہ نئے آدمی اسے شرم آتی، کہتے میں کھاؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں ان سے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کھانا کھاؤ گے. کھانا کھانے کے وقت کچھ بھی نہیں پوچھا. بکرا ذبح کیا، اسے بھونا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عجل سمین، موٹا تگڑا بکرا. مہمان نوازی اچھی چیزوں سے کرنی چاہیے. موٹا تگڑا لے کر کے آ گئے، تل کر بھون کر کے، اور کہا کھائیے. کہ ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو فرشتے ہیں. تب ان کو اطمینان ہوا. پھر یہاں کیسے آئے؟ ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کے بھتیجے لوط کی قوم بڑی بدماش ہے، اس کو ہم عذاب لے کر کے جا رہے ہیں. عذاب لے کر کے پہنچے ہیں تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے فرشتے. ان بدماشوں نے ان کا پیچھا شروع کیا. بس جبریل تو سب کے امام ہیں فرشتوں کے. انہوں نے زمین کو اٹھایا، جس آبادی پر یہ بستے تھے، قوم لوط رہتی تھی، اتنے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے بلندی پر آسمانوں قریب لے گئے. الٹا کر دیا، کیونکہ الٹا کام کرتے تھے. اسی میں کچل کر کے مر گئے. اور اس کے بعد زبردست بارش کر دی گئی. بحیرہ مردار ایک جگہ ہے، اس کا سمندر کا جو پانی ہے اس میں آدمی ڈوبتا نہیں ہے، اوپر ہی تیرتا رہتا ہے. کچھ اس میں اس طرح کا مادہ پایا جاتا ہے. وہ اسی علاقے میں قوم لوط رہتی تھی اور شاید یہ پانی انہی کے اوپر برسا ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے. سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا عبداللہ ابن سلام نے کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے وہ بات سنی کہ بھئی سلام خوب کیا کرو، خوب پھیلاؤ، سلام کا رواج دو. اس سے محبت ہے، تعلق بڑھتی ہے. پھر دعا آپ دے رہے ہیں، مومن کو دعا لگ جائے گی، آپ کو واقعی سلامتی والا بن جائے گا. السلام علیکم. اسی لیے حکم یہ ہے گھر میں آتے ہو سلام کیا کرو. بیوی ہے، بچے، سب کو سلام کرنا چاہیے. ان کی عبادت ڈالنا چاہیے. اسکول سے آتے تو سلام کریں اور جاتے ہیں سلام کر کے جائیں. یہ بائے بائے نہ سکھلائیے. تو عیسائیوں کو، یہودیوں کا طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. افشوا السلام واطعموا الطعام. اور سرکار نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. انہوں نے بتا دیا کھانا دوستوں میں کھلایا جائے گا، غریبوں کو کھلایا جائے گا، صدقہ ہوگا، دوستوں کو کھلایا جائے گا، ہدیہ ہو جائے گا، دونوں ثواب ملتا. وآتموا الصیام وصلوا باللیل والناس نیام.
رات میں نماز پڑھا کرو تہجد کی جبکہ لوگ سو رہے ہوں. تہجد کے بعد تمام فرض نمازوں کے بعد اور وتر کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اس کی عادت ڈال لینی چاہیے. کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیجئے, 4 رکعت پڑھ لیجئے. اور بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد جب وتر پڑھتے ہیں آپ, وتر کے بعد 2 رکعت کھٹ سے تہجد کے نام پر پڑھ لیجئے. تہجد ثواب آپ کو مل جائے گا. 2-4 منٹ لگ جائیں گے اور روزانہ آپ کی تہجد ہوگی. رات میں اٹھ سکیں تو رات میں ضرور اٹھیے, اس کی فضیلت اور زیادہ ہے. لیکن اگر اٹھنے کی عادت نہیں ہے یا خدشہ ہے کہ شاید اٹھوں شاید نہ اٹھوں, تو عشاء کی نماز کے بعد جب وتر پڑھ لیتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے تہجد کی نیت سے. تہجد گزاروں میں انشاءاللہ آپ کا شمار ہوگا. فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام, رات میں نمازیں پڑھا کرو جبکہ لوگ ساری دنیا سو رہی ہو. سرکار سے فرمایا گیا وہ تہجد کی نماز پڑھا کیجئے. نافلۃ لک, یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض نمازوں کے مقابلے میں زیادہ نماز ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, بہت امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا. مقام محمود ایک مرتبے کے نام ہے. یہ مرتبہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر کو نہیں ملے گا. ایک رتبے کا نام ہے, ایک عہدے کا نام ہے. یہ اتنی ترقی آپ کو ہوگی. اور اس عہدہ مل جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ عہدہ تو حضور کے لیے طے ہے. مقام محمود پر فائز ہو جائیں گے تو میدان قیامت میں جب لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا اور اتنی شدید گرمی ہوگی, پسینے سے بعض لوگ اپنے منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر, کتنا پریشان ہوں گے. سب طے کریں گے, انسان مسلمان و کافر سب مل کر طے کریں گے بھائی سفارش کرواؤ, شفاعت کرواؤ. کوئی تو ہماری خبر لے لے, شفاعت کرے اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ بڑے جاہ جلال میں ہوں گے تو سب یہ طے کریں گے بھائی آدم علیہ السلام کے پاس چلو, تو ہمارے باپ ہیں. باپ کو اپنے بیٹوں سے بڑے ہمدردی ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں بھائی حساب کتاب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اپنی فکر ہے, میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں, مختصر کر رہا ہوں. تم جو ہے نوح کے پاس جاؤ. نوح بڑے پیغمبر ہیں, درمیان اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں, لیکن نوح کے علیہ السلام مقابلے میں چھوٹے ہیں, ان کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کریں گے مجھے اپنی فکر ہے, میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر, جو بہت سارے نبیوں کا باپ, جس کو قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم پوری ایک قوم کے برابر تھے. ایک آدمی اکیلا بہت سے آدمیوں کے برابر تھا اپنے ایمان و عمل میں. وہ کہتے ہیں صاحب مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے, میں نہیں کر سکتا کچھ, مجھے تو خود ڈر لگ رہا اللہ تعالیٰ سے. آپ اندازہ لگائیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب میدان محشر میں کانپ رہے ہوں گے تو کیسا سخت حال ہوگا. اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے. وہ کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے صاحب مجھے تو خود اپنی فکر ہے, میں نہیں کر سکتا سفارش. عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں سفارش کروں گا. سفارش کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اس میدان میں, وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, ان کے پاس چلے جاؤ. وہی مقام محمود پر فائز ہے. سب حضور کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے حضرت آپ اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں, آپ کا کوئی جواب نہیں ہے, سب سے بڑے آپ ہی ہیں, آپ سفارش کر دیں. کہا ہاں انا لہا, فرمایا ہاں میں اس قابل ہوں, میں سفارش کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مقام محمود پر فائز ہے. اور فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اتنی اللہ تعالیٰ کی نئی تعریف کروں گا, نئی حمد و ثنا کروں گا, نئی تسبیحات پڑھوں گا کہ دنیا میں کبھی نہیں ایسی حمد و ثنا کیا تھا. نئے الفاظ, نئے معانی میرے ذہن میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور خوب خوشامد کروں گا. اللہ کے تو سبھی محتاج ہیں, خوب خوشامد کروں گا. فرمایا یا محمد, اللہ تعالیٰ ارفع راسک, سر کو اٹھاؤ. سل تعطا, مانگو کیا مانگتے ہو دیے جاؤ گے. شاہی اعلان ہے. بادشاہوں کا مزاج تھا جب کسی سے خوش ہوتے تھے تو کہتے تھے مانگو کیا مانگتے ہو. یہ اللہ کی اصل شان یہی ہے. فرمائیں گے سل تعطا, مانگو کیا مانگتے ہو دے دیا جائے گا. وشفا تشفع, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا, حساب و کتاب جب شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ, سب سے بڑی شفاعت ہے. یہ کافروں کے لیے بھی ہوگی, مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی.
کافروں کے لیے کیوں ہو جائے گی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے دنیا جہان والوں کو آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہاں بھی حضور ہی کام آئیں گے، دیکھا آپ نے، سب کے لیے۔ اس کو کہا گیا مقام شفاعت کبریٰ، اس کو قرآن نے کہا وبعثوا مقام محمودا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ تہجد پڑھیے۔ تہجد مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ سنت ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے اونچا درجہ اس کا ہے۔ یہی عبداللہ ابن سلام جو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے سرکار کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی، سب سے پہلے سرکار کی زبان مبارک سے میں نے یہ حدیث سنی۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑے عالم، مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں قرآن نے تو کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی حضور کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ میں اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں، بیٹے کی اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بیوی نے خیانت کیا ہو، دھوکہ دیا ہو، کسی اور کی اولاد ہو میری جانب منسوب کر دیا ہو، ناجائز تعلق رکھا ہو، کیا پتہ چلتا ہے؟ بھئی آدمی حسن زن رکھتا ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن اسے کیا معلوم بیوی نے کہیں اور منہ کالا کر لیا ہو، دوسرے کا حمل ہو، کہہ دیا تیرا حمل ہے، اس میں تو شک ہو سکتا ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بیوی نے خیانت کیا ہو، بے وفائی کیا ہو، کسی سے ناجائز تعلق قائم کر کے اولاد حاصل کر لیا ہو، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اور پیغمبر اور رسول ہونے کے سلسلے میں ہمیں اتنا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کتنے آگے کی بات ہے۔ تو کیوں یہ بات کہتی تھی قرآن نے، کیوں بات کہی ہے؟ اس لیے کہ پہلے انبیاء نے بتا دیا تھا کہ ایسے پیغمبر ہوں گے، یہ نشانیاں ہوگی، یہ علامت ہوگی۔ بہت سارے یہودی علماء سرکار میں نشانیاں دیکھ کر کے، اور غیر یہودی بھی سرکار میں نشانیاں دیکھ کر کے ایمان لے آئے۔ عبداللہ ابن سلام ایمان لائے، کیا ایک دن لائے، کما کر کے مزدوری کرتے تھے۔ ان کا واقعہ انشاءاللہ کبھی سلسلہ وار بیان میں آ جائے گا تفصیل سے۔ تو یہ جو ہے یہ مزدوری کرتے تھے سلمان فارسی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک دن صدقے کی کھجوریں لائے۔ پہلے سب سے بڑا ہدیہ صدقہ میں کھجوریں ہوتی تھی، اور کیا ہوتا ہے یہ سب کھانے پینے کی چیزیں، دودھ، کھجور، گوشت۔ حضور کا کہا یہ صدقہ ہے، فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو، خود نہیں کھایا۔ اسی لیے سید کے لیے صدقہ جو ہے اور زکوٰۃ جائز نہیں ہے، لیکن جائز نہ ہونے مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو محروم کر دیں، جائز نہیں، اپنے پاس سے دو نا۔ حضور سے رشتے کی بنیاد پر اگر واقعی وہ سید ہے، اور بناوٹی نہیں، آج کل تو دیہاتوں میں بہت سارے سید ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں یاد ہے، وہ سید نہیں۔ اگر اصلی سید ہیں اور سلسلہ نسب ان کا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یا صدیوں سے ان کو سید کہا جا رہا ہے، تو سید مان لیا جائے گا۔ ان کو صدقہ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن اپنی کمائی میں سے تو دینا چاہیے۔ یہ تھوڑی صاحب زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے محروم کر دیا، بھئی ویسے دینا چاہیے۔ تو فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ صدقہ کی کھجوریں آتی تھی سرکار کے پاس، تقسیم کر لی گئی، جیسے مدرسے میں سامان آتا رہتا ہے۔ حضرت حسن بچے تھے، کھیل رہے تھے۔ یہ دونوں بھائی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، جوان نہیں ہو پائے تھے۔ حضور کے زمانے میں دونوں بھائی جوان نہیں، دونوں نواسے جوان نہیں ہو پائے تھے، چھوٹے ہی تھے، 10-12 سال کی عمر کے انتقال ہو گیا تھا سرکار کا۔ اب حضرت حسن کھیل رہے تھے، کھجوریں صدقہ کی تھیں، لیا، اٹھا کر کے منہ میں رکھا، فرمایا بخن بخن، جیسے ہم لوگ بچوں کو نفرت دلانے کے لیے بولتے ہیں نا، چھی چھی بولتے ہیں نفرت دلانے کے لیے، عربی میں اس کے لیے بخن بخن آتا ہے۔ حضرت حسن نے اٹھا کر کے اس کھجور کو پھینک دیا اور فرمایا ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، یہ ہے تربیت۔ بچوں کو بتایا کہ یہ تربیت کیا کیجیے، تربیت اسی کے نام ہے کہ روک ٹوک آپ کرتے رہیں، ان کو اسلام کی بنیادوں پر پرورش ان کی کیجیے، اسلام کا ایک زبردست ان کو جھاڑ و پودا بنا دیجیے تاکہ آئندہ وہ بہک نہ سکیں اور دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہ جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، لڑکے عیاشی کرتے ہیں، شرابی کبابی بنتے ہیں، چور ڈاکو بنتے ہیں، نافرمان بنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کی تربیت نہیں کی جاتی۔ جب تربیت نہیں کی جاتی بگڑ جاتے ہیں، بڑے ہو جانے کے بعد تربیت آپ نہیں کر سکتے، ٹائم نکل جاتا ہے۔ شروع سے تربیت کرنی چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا بخن بخن، چھی چھی، تو انہوں نے پھینک دیا اور پھر اس کی وجہ بیان کر دیا۔ معلوم ہوا کہ
کہ کسی چیز کے بارے میں دل کو مطمئن کرنا، اس کی وجہ بیان کر کے فرمایا ہم لوگ جو ہیں ہمارے لیے بنی ہاشم کے لیے صدقے کی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ حضور نے سلمان فارسی سے کہا اسے تقسیم کر دو۔ اگلے دن ہدیہ کے طور پر لایا، کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، آپ نے اسے قبول کر لیا۔ ایک پہچان مل گئی کہ نبی آخر الزماں صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک علامت اور دیکھنا چاہتے تھے، مہر نبوت سرکار کے مونڈے پر تھی، اور مسلم شریف میں آتا ہے کبوتر کے انڈے کے برابر جسم مبارک کا گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسٹامپ پر لگا دیا ہو، اور غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ پہچان تھی۔ خاتم النبیین، نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ خاتم کے معنی آتے مہر اور انگوٹھی، تو مہر تو یہاں پیٹھ پر لگی ہوئی تھی۔ تب یہ پیچھے بیٹھ گئے سلمان فارسی، اس چکر میں تھے کہ چادر مبارک نیچے ڈھلک جائے اور میں دیکھ لوں۔ حضور سمجھ گئی کہ یہ سلمان جو ہے یہ میری مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، آپ نے چادر ڈھیلی کر دی۔ انہوں نے دیکھ لیا، مطمئن ہو گئے۔ جب کچھ لوگ علامات دیکھ لیتے تھے تو ایمان لے آتے تھے، ایمان لے آیا کرتے تھے۔ تو وہی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو بہت زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ پیشن گوئی کیا کہ آئندہ آئیں گے تم ان کے اوپر ایمان لے آنا۔ سرکار نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک مقام فرمایا، اپنے بارے میں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا مشاہدہ ہوں۔ رؤیا، مشاہدے کے معنی میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے بہت ساری دعائیں فرمائیں، اس میں ایک دعا عظیم الشان نبی کے بارے میں بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی دعائیں فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت کیا دیا؟ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سورہ صف میں ہے۔ عیسیٰ نے کیا کیا؟ بشارت دیا مبشرا برسول، ایک عظیم الشان رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں سرکار کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہوا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بشارت کے مصداق ہیں۔ ان کا نام احمد ہوگا۔ جو پہلے جو چھپتی تھی بائبل، اس میں ایک لفظ لکھا جاتا تھا فارقلیت۔ فارقلیت کے معنی آتے ہیں عبرانی زبان میں یا سریانی زبان میں احمد، اور احمد کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور حضور سے بڑھ کر کے اللہ کا ذکر کسی نے نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کا نام احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ دنیا میں کسی نبی نے بھی اللہ کی تعریف اور ذکر اتنا نہیں کیا ہے جتنا کہ سرکار نے کیا ہے۔ تو من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ان کا نام احمد ہوگا۔ اب اگر یہ آیت غلط بیان کرتی، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن تو غلط نہیں بیان کرتا ہے، اگر یہ بات سچی نہ ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیا کہ میرے بعد عظیم الشان پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تو اس زمانے کے عیسائی اس آیت پر ضرور اعتراض کرتے کہ نہ کرتے؟ بولیے، اعتراض کرتے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ نجاشی ایمان لائے، علم رکھتے تھے تورات کا، انجیل کا، کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ علماء عیسائیوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، علماء یہود نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض نہ کرنا جبکہ ہر طرح کی مخالفت کرتے تھے، اعتراض نہ کرنا جبکہ ہر طرح کی مخالفت کرتے تھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ پورا کیجئے بشارت دی تھی، ورنہ اعتراض کرتے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بھائی جو مخالفت کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، یہ نہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، یہ نہیں کہہ سکے کہ وہ بالکل پکی بات تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیا تھا، اس کو پہلے لکھتے تھے یہ ترجمے میں فارقلیت، جس کے معنی احمد ہے۔ آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے اب تو نہ جانے کیا کر دیا، یہ تو بدلتے رہتے نا انجیل کو، 100 سال 200 سال کے بعد اس میں تحریفات کرتے رہتے ہیں۔ کسی کے پاس دنیا میں پورے چیلنج کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں اس بات کو اتار لیجئے، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس سچی آسمانی کتاب جو محفوظ ہو نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی کے پاس سچی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے۔
جن کے پاس تھی ان کی کتابیں محرف ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں، اصلی کتاب نہیں ہے، اصلی زبان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی ایسی کتاب ہے جو باقی ہے۔ یہ بشارت دیا تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کیا دیکھا تھا، جو فرمایا میں اپنی والدہ کا مشاہدہ ہوں۔ جب سرکار پیدا ہوئے ہیں تو والدہ محترمہ نے دیکھا ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے، اور نور نکلا ہے تو اس سے ملک شام کے بڑے بڑے قلعے اور محلات روشن ہو گئے ہیں۔ ملک شام مشہور ملک ہے اور پہلے عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں شاہی خاندان کے بہت بڑے قلعے اور محل بنے ہوئے تھے۔ تو جب سرکار پیدا ہوا تو ایک نور چمکا، اس کی روشنی میں والد محترمہ کو دکھلایا گیا محلات ملک شام کے، گویا پیشن گوئی تھی کہ آپ کا نور وہاں تک پہنچے گا اور ملک شام جو ہے آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے بہت بڑے جنرل ہیں، بہت سی جنگیں لڑی ہیں، لیکن عجیب بات ہے شہادت کی تمنا تھی۔ فرماتے ہیں بعض مرتبہ میں اپنی تلوار کو ڈھیلا چھوڑ دیتا تھا، اب تو کوئی مجھے شہید کر دے، اب تو کوئی مجھے شہید کر دے، اس لیے کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتے، اب تو مجھے کوئی شہید کرتے۔ کہتے ہیں کوئی شہید نہیں کر سکا، مقدر میں نہیں تھا۔ آج میں اپنے بسترے پر اس طرح مر رہا ہوں جیسے اونٹ اپنے کھوٹے پر مرتا، افسوس کرتے تھے شہید ہو جائے۔ یہ اسلام کے بہت بڑے جنرل، کسی جنگ میں خالد بن ولید کو شکست نہیں ہوئی ہے، کسی جنگ میں خالد بن ولید کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ نوجوان نسل کو، مسلمان بچوں کو صحابہ کے واقعات پڑھوانے چاہیے۔ بہت سارے واقعات اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں جو فضائل اعمال میں اس میں لکھ دیے ہیں، لیکن اتنے ہی نہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بڑی قربانی کے واقعات ہیں۔ اس سے حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، صحابہ کے واقعات سن کر کے ایمان مضبوط ہوگا، اور ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے بات خود سمجھ میں آئے گی کہ مسلمان کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور بگڑے ہوئے حالات میں کیا کرنا چاہیے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے صحابہ کے واقعات پڑھیے اور پڑھائیے اور سنائیے، یہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ بشارت دی گئی تو والدہ نے کیا دیکھا، ملک شام تک روشنی پہنچ گئی ہے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں خالد سیف اللہ ان کا لقب بارگاہ رسالت سے ملا تھا۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم تھے، حضرت تھانوی کے اساتذہ میں سے تھے، اور شروع میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے اور کچھ مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ فرمایا حضرت خالد تمنا کرتے تھے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، لیکن تمنا کرنا ان کا بیکار تھا۔ دربار رسالت سے لقب ملا تھا اللہ کی تلوار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو ظاہر بات اللہ کی تلوار ٹوٹتی، اس لیے نہیں ٹوٹے۔ اگر یہ لقب نہ ملا ہوتا بارگاہ رسالت سے سیف اللہ تو شہید ہو جاتے، لیکن جب پیغمبر کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ اللہ کی تلوار ہے تو ٹوٹنے کا یعنی شہید ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ فتح کیا ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ملک شام پر ان کی حکومت تھی، دمشق ان کا دارالخلافہ تھا، بڑے بڑے علماء فقہا سب وہاں پر تیار ہوئے ہیں اور وہاں پیدا ہوئے ملک شام میں۔ اور آج حال کیا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون اس طرح سے بہایا جا رہا ہے، اس طرح سے کسی کو بلی اور کتے اور چوہے کا خون بہانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ چیخ ہے، پکار ہے، کرا ہے، رونا ہے، ساری دنیا مسلط ہو گئی ہے۔ تقریباً 6 سال کی مدت میں 10-12 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور اس امریکہ ملعون کی وجہ سے 2001 سے لے کر کے 2017 تک ساری دنیا میں تقریباً 50-60 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا جا چکا ہے، اور مسلمانوں مقابلہ کرنے کی ہمت و تاب نہیں ہے۔ مسلم ممالک جو ہیں وہ ہیجڑوں کے ہاتھ میں ہیں، منافقین کے ہاتھ میں ہیں، یہ خود دشمنان اسلام ہیں، یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کریں۔ شام کے چاروں طرف مسلم ممالک ہیں اور کوئی متحد ہو کر کے اس کو آنکھیں دکھانے والا اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور ہم اگر آپ یہاں سے بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ قنوت نازلہ پڑھیں، تو قنوت نازلہ پڑھنے کا فائدہ تو ہوگا، اور کہیں کہیں لوگوں نے کھانے پینے بھی انتظام کر دیا ہے۔ پاکستان نے اس طریقے سے، ترکی نے
مہاجرین کے کیمپ لگا دیے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے، لیکن مسئلے کا حل کھانے پینے کا انتظام تو نہیں ہے۔ جنگ تو بند ہونی چاہیے۔ جنگ چلتی رہی، آپ کھانا کھلاتے رہیں، جنگ چلتی رہی، آپ کھانا چلے، جیسے ہندوستان میں کیسا وہ فساد کر دیتا ہے، فتنہ پرور اور دہشت قسم کے لوگ، اور ہم لوگ چندہ کر کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ بھائی چندہ کر کے مدد کرنا الگ بات ہے، پہلے فساد تو روکو۔ ان کی مدد کرنا الگ بات ہے، روپے پیسے سے، دواؤں سے، پہلے یہ جنگ تو بند ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کا آپ نام لیں گے، اقوام متحدہ یہود نصارہ کی مفادات کی تحفظ ہے، اس کا اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مت نام لیا کیجیے اقوام متحدہ کے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ڈھکوسلا ہے، ڈھونگ ہے، دکھاوا ہے، کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اور مسلمانوں میں خود اتنی طاقت و صلاحیت ہونی چاہیے تھی۔ ایک مرتبہ اگر ہمت کر کے باطل کے مقابلے میں مسلمان عالم اور مسلم حکومتیں کھڑی ہو جائیں تو باطل کافر دشمن کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد تائید ہوتی ہے۔ اسباب ہی نہیں، تائید کہاں سے ہوگی؟ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنگوں کے لیے نکلے اور دعائیں کیا۔ یہ تھوڑی کہ مدینے میں بیٹھ کر یا اللہ کفار کو ہلاک فرما، یا اللہ قریش کو ہلاک فرما، ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ دعا بھی کیا ہے، اور ساتھ میں آپ نکلے بھی ہیں تلوار لے کر کے، یہاں تک کہ دندان مبارک غزوہ احد میں ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا، تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ یعنی دنیا دارالاسباب ہے، دعا کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن کون کرے؟ ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم ہمدردی تو کریں، نمازوں کے بعد دعائیں تو کریں، تنہائی میں دعائیں کریں، اجتماعی طور پر دعائیں کریں، جمعے میں دعائیں کریں، قنوت نازلہ مساجد میں پڑھی جائے، کیا پتہ اسی کا اثر ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اس لیے بہت ساری ملک کے بہت ساری مساجد میں دارالعلوم دیوبند کی اپیل پر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی امی کا مشاہدہ ہوں کہ انہوں نے دیکھا تھا۔ اور بھی آپ نے اپنا تعارف کرا، اپنے مقام مرتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔